بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حنفی عالم، اس انحصار کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ مجتہد صرف امام جعفر صادق علیہ السلام تھے؟ حسین، ہمارے چند دلیلیں ہیں۔ نمبر 1، ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ اس بات کا تو آپ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ آپ کے علاوہ اسلام کے 4 مشہور فرقے یہ بات قبول کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام علم و تقوی اور عدالت میں تمام لوگوں سے افضل و برتر تھے۔ میں نے اس بات میں کسی کو اعتراض کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تمام اسلامی ادیان کی احادیث و روایات کی کتابوں میں کوئی کہیں یہ نہیں دکھا سکتا کہ کسی نے امام علیہ السلام کے کسی عمل پر اعتراض کیا ہو، جبکہ وہ لوگ شیعوں کے حد درجہ دشمن تھے، اور حکومت وقت ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں رہنے کے باوجود کسی دشمن نے بھی آپ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کی۔ یہ ایک ایسا امتیاز ہے جو ان کے علاوہ کسی اور مسلک کے امام میں موجود نہیں ہے، لہٰذا بغیر کسی تردید کے تقلید اس کی واجب ہوگی جو علم و فضل و تقوی اور عدالت میں سے افضل و برتر ہو۔ اور محققین اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ اچھے اور مدلل فتووں کی موجودگی میں کمزور اور غیر مستند فتاوی پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس بنا پر کہ یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی تقلید ترک کریں جس کی سبھی اسلامی علماء فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، اور ایسے شخص کی تقلید کریں جس کے ہاں شک و تردید پایا جاتا ہو۔ اور چونکہ مسئلہ تقلید میں شک و تردید کا نہ ہونا عدالت سے بھی زیادہ اہم ہے، چنانچہ یہ بحث اپنے مقام پر کی گئی ہے۔ علماء حدیث میں سے تمہارے ایک امام غزالی ہیں، جنہوں نے ابو حنیفہ پر تنقید کرتے ہوئے المنخول نامی کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح شافعی کے بعض شاگردوں نے بھی النقط الشریفہ فی الرد علی ابی حنیفہ نامی کتاب لکھی ہے۔ اس بنا پر اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تقلید اس شخص کی جائز ہے جس کے علم و تقوی اور عدالت پر سبھی کا اتفاق ہو، اور تمام اہل تحقیق کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب راجح افضل فتاوی موجود ہیں تو پھر مرجوح یعنی غیر افضل فتاوی پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسری دلیل یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرد سے ہیں جس کی آیت تطہیر نے صراحت کی ہے، اور اسی بنا پر وہ ہر طرح کی نجاست اور پلیدی سے پاک ہیں، جیسا کہ لغوی علامہ ابن فارس صاحب کتاب معجم مقاییس اللغت نے خود اپنی کتاب مجمل لغت میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، جبکہ ابن فارس اہل تسنن کے مشہور اور معروف عالم دین ہیں، اور یہی وہ مقام طہارت ہے جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق شیعوں کا اعتقاد ہے۔ لیکن ابو حنیفہ کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام میں سے نہیں ہے، لہٰذا قرآن پاک کے مطابق ہمیں ایسے افراد کی تقلید کرنا چاہیے جو تمام خطا اور نجاست سے پاک اور منزہ ہوں، تاکہ مقلدین یقین کی منزل تک پہنچیں اور نجات یافتہ ہوں۔ حنفی عالم، ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت رسول میں سے ہیں، بلکہ ہمارے لحاظ سے آیت تطہیر صرف 5 افراد یعنی 5 تن ہی کو شامل کرتی ہے۔ حسین، بالفرض اگر ہم انکار بھی کر لیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان 5 میں سے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کا حکم اور ان کی پیروی 3 دلیلوں سے انہیں 5 افراد میں
انہی 5 افراد کے مانند ہوگی۔ نمبر 1، جو شخص بھی 5 تن کی عصمت کا معتقد ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عصمت کو بھی قبول کرتا ہے، اور جو بھی 5 تن کی عصمت کا قائل نہیں ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عصمت کا بھی قائل نہیں ہے۔ 5 تن کا معصوم ہونا قرآن کی آیت تطہیر سے ثابت ہے، بس اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی عصمت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ علماء اسلام اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عصمت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی عصمت کا قائل نہ ہو کر 5 تن کی عصمت کا قائل ہونا یہ اجماع مسلمین کے خلاف ہے۔ نمبر 2، راویوں اور مورخین کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد نے تحصیل علم کے لیے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، اور یہ بھی کہیں پر نقل نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے علماء اور مصنفین کے دروس میں شرکت کی ہو، بلکہ تمام لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد، اور انہوں نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے علم حاصل کیا، اور اس بات پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ امام حسین علیہ السلام اہل بیت نبی میں سے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی باتیں اور اقوال اجتہاد کا نتیجہ نہیں، بلکہ وجہ ہے کہ جو شخص بھی ان کے پاس سوال کرنے گیا تو وہ جواب لے کر واپس آتا تھا، اور جواب دینے میں کسی چیز کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس سلسلے میں خود آپ نے تصریح کرتے ہوئے فرمایا، ہم لوگوں کی تمام باتوں کا منبع ہمارے بزرگ آباء و اجداد ہیں، اور ہمارے پاس جو بھی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور یہ بات صحیح طریقے سے ثابت ہے۔ بس نتیجہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال وہی ہیں جو اقوال ان ذوات مقدسہ کے ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نے پاک و پاکیزہ ہونے کی ضمانت لی ہے۔ نمبر 3، تمہاری صحیح روایتوں میں متعدد طریقوں سے حدیث ثقلین نقل ہوئی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی تارکو فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب خدا اور دوسرے میری اطرت، میری اہل بیت ہے۔ یہ حدیث واضح طور پر یہ بیان کر رہی ہے کہ قرآن و اطرت سے تمسک موجب ہدایت ہوتا ہے، اور تمام اسلامی فرقوں میں صرف مذہب شیعہ ہی ایسا فرقہ ہے جس نے ان دونوں سے تمسک اختیار کیا، کیونکہ شیعوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے دوسرے لوگوں سے تمسک کیا ہے۔ حدیث ثقلین میں یہ نہیں آیا کہ ہم نے تمہارے درمیان قرآن اور ابو حنیفہ یا قرآن اور شافعی کو چھوڑا ہے، بس ممکن ہے کہ اطرت رسول کے علاوہ دوسرے لوگوں سے تمسک کیا جائے۔ مذہب تشیع کی عدم شہرت اور اہل سنت کی شہرت کے متعلق ایک مناظرہ۔ اس سے پہلے والے مناظرے میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی برتری کی بات آئی تو حنفی عالم نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد سب کے سب بہت ہی پڑھے لکھے اور مجتہد تھے۔ ان کا علم دوسرے لوگوں سے بہت بالا تر تھا، اور ان کی تقلید ان کے مقلدوں کے لیے نجات کی ضمانت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا مذہب اتنا زیادہ نہیں پھیلا کہ عالم کے گوشے گوشے میں ہر شخص اس سے واقف ہو جائے، جبکہ مذاہب اربع پوری دنیا میں مشہور ہیں
اور سبھی ان سے واقف ہیں اور تمام مسلمان اسی پر عمل پیرا ہیں۔ حسین، اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ مذہب شافعی اور مذہب حنفی وغیرہ نے ہمارے مذہب کو نقل نہیں کیا تو بات صحیح ہے، لیکن اس سے ہمارے مذہب کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ ان کی طرح ہم نے بھی ان کے مذہب کی کوئی تبلیغ نہیں کی۔ اسی طرح خود مذہب شافعی نے مذہب حنفی و مذہب مالکی کو نقل نہیں کیا، اور اسی طرح مذہب مالکی نے حنفی اور شافعی مذہب کو نقل نہیں کیا۔ اس طرح اسلام کے تمام مذاہب کا حال ہے، لہٰذا کسی مذہب کا دوسرے مذہب کا نقل نہ کرنا کسی مذہب کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی مذہب تشیع نقل ہی نہیں کیا تو تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، کیونکہ خود شیعہ اور بہت سے اہل سنت اور دوسرے اسلامی فرقوں نے جعفری مذہب کے آداب و اخلاق کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ خود شیعوں نے بھی اپنے مذہب کی ترویج و نشر کے لیے بہت اہتمام کیا ہے۔ سلسلہ روات کے متعلق تو شیعوں نے حد درجہ تحقیق کی ہے اور اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔